برادران اسلام، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اتنی ہی ہے جتنی کہ ایک خطرے کی حیثیت سمندر کے مقابل. لہذا جس کو جتنا وقت اور حیثیت دینی چاہیے اتنی ہی دینی چاہیے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. جو کچھ تجھے اللہ نے دے رکھا ہے اس کے ذریعے اپنی آخرت کی تلاش جاری رکھ اور اپنے دنیاوی حصے کو مت بھول. اب یہاں پر بیان یہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو تلاش جاری رکھنے کا کہا ہے، یعنی کہ اپنے معاش کے سلسلے میں تگودو اور جدوجہد کرنے کی بات کہی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اسی کو اپنا مقصد بنا لو، یہی گول بنا لو کہ پیسہ کمانا ہی، معاش کے اندر آگے بڑھنا ہی یہی اصل مقصد ہے. لیکن اتنی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے فطری طور پر انسان کے اندر مال کی محبت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یعنی انسان مال سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، یہ فطرت ہے. لیکن اس فطرت کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مال ہم نے تمہیں دے رکھا ہے یہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو. تو اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے، یہ مال اللہ رب العالمین اس کا مالک، تم اس کے صرف امین ہو. اللہ رب العالمین جو بندوں سے سوال کرے گا قیامت کے روز، جس کے جواب دینے کے بغیر کسی ابن آدم کا قدم نہیں ہلے گا، اس میں سے یہ بھی ہے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. دو سوال مال سے متعلق ہونے والے. تو مال ہم کیسے کما رہے ہیں اور کہاں خرچ کر رہے ہیں، ان دونوں کے تعلق سے نظر ہونی چاہیے. حلال اور حرام میں فرق ہونا چاہیے. تو برادر اسلام، بہت سے لوگ ہیں جو حلال کا خیال رکھتے ہیں. آپ کسی کے پاس سے کچھ خریدنے جا رہے ہیں، وہ غلطی سے آپ کو چند روپے زیادہ دے رہا ہے یا کوئی مال زیادہ دے رہا ہے، لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں جو مال زیادہ جو آیا ہے وہ واپس کر دیتے ہیں. آپ غلطی سے مجھے اتنے روپے زیادہ دے دیے، یا آپ نے غلطی سے مجھے ایک چیز دینے کا ڈبل دے دی ہے، یہ آپ واپس لے لیجیے. تو یہاں امتحان ہے بندے کا. اگر وہ زیادہ لیتا ہے تو وہ حرام ہے، اگر وہ جتنا ہے وہی حلال ہے. تو آپ دیکھیں گے کرایہ لینے کے اندر بھی بہت سے جو ہوتے ہیں اب بڑا چڑھا کر جو ہے لیتے ہیں. اب یہ مجبور ہے، ہم اس کو جتنا چاہے لوٹ سکتے ہیں، ٹھگ سکتے ہیں. لیکن جو واقعتاً کرایہ ہے اگر وہی لے رہا ہے تو وہ حلال ہے. اگر وہ ٹھگنے کے لیے، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے، تو وہ ظلم ہو جائے گا. تو اس طرح بہت سے ذرائع آ گئے ہیں جس کے اندر جو ہے لوگ مبتلا ہو جا رہے ہیں. تو بہت سے لوگ کیا ہے بغیر محنت کے مالدار بننے کی چاہت رکھتے ہیں. وہ آسانی سے کیا ہے پیسے تلاش کرتے رہتے ہیں. آج کل جیسا کہ آ گیا ہے بہت سے کرپٹو کرنسی کے نام سے بہت سی چیزیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں، نیٹ ورک مارکیٹنگ، اس طرح سے بہت سی جو ہے آ گئی ہے. تو مال کی جو لالچ ہے اس کے پیچھے پڑ کر انسان جو ہے اس کے اندر انسان پھنستا چلا جاتا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کے ساتھ کمانے کی ترغیب دلائی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یده. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے حاصل شدہ کھانے سے زیادہ بہتر کبھی نہیں کھایا. محنت کے ساتھ اگر کوئی کما رہا ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے اگر کوئی کھا رہا ہے، تو اس کی ترغیب اللہ کے رسول علیہ السلام نے دلائی، اور یہی سب سے بہترین ہے. بیٹھے بیٹھے جو ہے جوا کھیل رہا ہے، آج کل اتنے کی ایسے راہیں کھل گئی ہیں، حرام چیزوں میں وہ آسانی سے گھس سک رہا ہے. بہت سے ایسے گیم آ گئے ہیں جس کے اندر جو ہے مبتلا ہو رہا ہے غیر غلط کاموں میں، جیسا کہ کیو نیٹ ہے، رمی ہے، اسمارٹ ویٹ، ڈریم 11، اس طرح کی بہت سی چیزیں گیمز آ گئے ہیں جوئے کی طرح. وہ اس پہ پیسہ لگاتا ہے اور پھر اس کے اندر حرص اور لالچ کی وجہ سے، مال کی لالچ کی وجہ سے حرام ذریعے سے اس کو کما، جبکہ اللہ رب العالمین نے جوئے کو حرام کر دیا. اب یہ بیٹھے بیٹھے فون کے اندر اپنی منمانی گیم کھیل رہا ہے اور جو ہے خوش ہو رہا ہے کہ میں اتنا مال کما رہا ہوں، اتنا مال کما رہا ہوں، لیکن یہ حرام طریقے کا مال ہے جو تم کما رہے ہیں اور اس کی باز پوچھ ہونے والی. بہت سے شعبے ہیں لوگ جو ہے لوگوں کو لوٹنے کے لیے بنا رہے ہیں اور لوگ مال کی لالچ کی وجہ سے اس میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. ایک طریقہ یہ رہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور بزنس پلان دکھاتا ہے
کہ آپ 1,00,000 روپے دیجئے، آپ کو مہینہ 10,000 روپے آپ کو دیے جاتے رہیں۔ اور اگر آپ یہی پلان کسی اور کو بتائیں گے، یہ پروڈکٹس خریدنا ہے، ایک بار آپ پروڈکٹس خرید لیجئے، اس کے بعد آپ کیا کریے، دوسروں کو بتاتے جائیے، آپ دوسرے آپ کی وجہ سے آئیں گے تو آپ کو بھی اس کا پروفٹ ہوتا رہے گا۔ لیکن 1,00,000 روپے دے دیجئے، 10,000 روپے آپ کے پاس آتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے، ایک 10,000 3-4 مہینے تک دیتا ہے، جب تک اس کے پاس بہت سے لوگ جمع ہوتی، جب وہ کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے تو وہ لے کر فرار ہو جاتا ہے۔ اس طرح جھانسے میں آنا بھی نہیں ہے دوسروں کے، اور اس طرح کی حرکت کرنا بھی نہیں، خود جو ہے پھنسے ہیں، دوسروں کو پھنسانا یہ بھی بڑی بات ہے، غلط بات ہے، اور جو یہ فرار ہو رہا ہے دوسروں کا مال لے کے، یہ بہت نیچ حرکت ہے۔ اسی طرح کیا کرتے ہیں، کمیشن کی بات آتی ہے، کمیشن کی وجہ سے لوگ جو ہے پیسہ کماتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کسی کو گھر بیچ رہے ہیں، وہ گھر خرید رہا ہے، تو کچھ ہوتے ہیں لوکل منڈے، وہ آ کر کہتے ہیں کہ آپ گھر خریدے، گھر بیچے، آپ اتنے پیسے کما لیے، اب ہمیں کمیشن۔ یہ غلط طریقے سے جو حاصل کر رہے ہیں یہ مال، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ باطل طریقے سے آپس میں مال مت کھاؤ۔ تو یہ پیسوں کی جو حرص اور لالچ ہے، یہ غلط طریقے سے جو مال لے رہے ہیں، یہ حرام کیٹیگری میں آتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سخت بات کہہ رہے ہیں، جو حرام طریقے سے مال کماتا ہے، جس کے بہت سے جو ہے راہیں آج کا انسان کھول چکا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو حرام کا مال کماتا ہے، حرام کا مال کھاتا ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ دعائیں کر رہا ہے، مشکل ترین حالات میں اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، لیکن اس کا پہننا حرام کا ہے، اس کا جو کھانا پینا تھا وہ حرام کے پیسوں سے ہوا تھا، تو اَنَّ یُسْتَجَابُ لَهُ، کہ اب وہ اس کی دعائیں کہاں سے ہوئی۔ تو حلال حرام کی تمیز کھو دے گا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آخری زمانے کی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ آخری میں زمانے میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ تمیز کھو دیں گے، کہاں سے کما رہے ہیں، حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے، یہ تمیز کھو دیں گے۔ یہ تمیز کھو دینے کی وجہ سے جو پیشن گوئی اللہ کے رسول کی کر رہے تھے، وہ آج 100% صحیح ہو رہی ہے کہ صرف پیسہ کمانا چاہ رہا ہے انسان، جلد سے جلد امیر بننا چاہ رہا ہے انسان، حلال حرام کوئی چیز نہیں دیکھنا چاہتا۔ آگے والے کو کسی بھی طرح سے ظلم کر کے ہی صحیح، اس کو لوٹ کر ہی صحیح، کسی بھی طرح سے وہ کمانا چاہ رہا ہے۔ اور برے لوگ بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں، دوسروں کے کسٹمر کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، دوسرے کے حق تلفی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، 2 آدمیوں میں اگر ڈیل ہو رہی ہو تو تیسرا آدمی گھس نہ جائے جب تک کہ ان دونوں کے بیچ میں علیحدگی نہ ہو۔ بات چل رہی ہے، بیچ میں گھستے ہیں دوسرا آفر لے کر کہ یہ ہم دیں گے، اور اس کا کسٹمر خود کھینچ لیتے ہیں، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اس کی طرف اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرما دی، یہ حرام ہے۔ شیئر بزنس ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں، سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے اور ایک ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کاروبار جو ہے بڑھتا ہے، یہ شیئر بزنس ہے، دونوں مل کے کام کر رہے ہیں، تو ایک کام ورکنگ پارٹنر کام کو آگے تک بڑھاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ سلیپنگ پارٹنر کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو نکال کر پھینک دیں۔ یا سلیپنگ پارٹنر جو ہے کیا کرتا ہے، اس کا زیادہ پیسہ ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب ورکنگ پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی بھی ورکنگ پارٹنر کو لے کے کام آگے بڑھا دوں گا۔ تو یہ ایک دوسرے کے بارے میں حق تلفی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ جو طریقے ہیں، کئی طریقے سے لوگ ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، آپس میں باطل طریقے سے مال جو ہے کھا رہے ہیں۔ اور ایک چیز کیا ہو رہی ہے کہ تعلیمی میدان میں بھی بہت زیادہ فراڈ ہو رہے ہیں، یہاں لوکل میں نہیں بلکہ جو نامور اسکول کالجز ڈگریاں جو ہے حاصل کرنے، بڑی اعلیٰ تعلیم اور بہتر سے بہترین اسکول میں دلانے لگتا ہے، تو وہاں پر فراڈ ہونا شروع ہو کہ ہم آپ کو فلاں اسکول میں سیٹ دلائیں گے، فلاں کالج میں آپ کو سیٹ دلائیں گے، ہم آپ کو مگر اتنے لاکھ روپے دیں گے۔ اب وہ اتنے لاکھ روپے لیتا ہے، لیکن کیا کر رہا ہے، سیٹ نہیں دلاتا ہے، وہ پیسے لے کر فرار ہو جاتا ہے۔ یا پھر وعدہ کرتا ہے کہ ہم آپ کو سیٹ دلائیں گے، اتنے لاکھ دیجیے، لیکن پھر کہتا ہے نہیں اور اتنے لاکھ دیجیے۔ یا پھر پیسے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم سیٹ دلائیں گے اتنے لاکھ روپے، پھر کہتا ہے کہ اس سال سیٹ نہیں ملی، آئندہ سال آپ کو سیٹ ملنے والی ہے، یہ پکا ہے۔ تو 1 سال بچے کا ضائع کر دیتا ہے، اور وہ 1 سال تک پیسے لے کے رکھتا ہے، اپنے استعمال میں لاتا ہے، اور دوسرے سال واپس کرا تو کرا یا پھر لے کے چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح ٹھگنے کے جو واقعات ہیں انسانوں کے اندر آپس میں باطل طریقے سے جو کھا رہے ہیں، یہ مال کی جو لالچ ہے، حرص ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور اپنے آپ کو بہت ہی امیر ترین جو ہے بتاتا ہے، میرے پاس بڑی زمین پڑی ہوئی ہے، کروڑوں روپے کی ہے، مگر میں یہ ایریا چھوڑ کے میں اپنے
दूसरी जगह पर जा रहा हूँ, मैं आपको कम दामों में इसको बेच देने वाला हूँ, आप इसको ले लीजिए, ये करोड़ों रुपए की है, मेरे को बस इतने लाख रुपए दे दीजिए, मैं आपको दे दूंगा। उसकी जो कार है, उसका जो लिबास है, उसकी जो गुफ्तगू है, उसमें फंस कर लोग क्या करते हैं, अरे चलो हमारा फायदा है, हम ये लाख रुपए में ले लेंगे, बाद में बेच देंगे, और वो पैसे दे देते हैं और वो चला जाता है। लेकिन बाद में देखें तो क्या है, वो ज़मीन उसकी होती नहीं है, ये फ्रॉड के पेपर उसके पास होते हैं। तो लोग कई तरीके से गुमराह कर रहे हैं, बहका रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह, इतना ज़्यादा, यानी कि अमीरों को भी लूटे जाते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं, तरकारी बेचने वाले होते हैं, बहुत रोज़ाना पैसे कमा के खाने, इतने गरीब लोगों को भी लूटते हैं। और इस तरह लूटते हैं कि उनकी ज़ुबान से अल्लाह रसूल निकलता है, हम तहज्जुद पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे दे दीजिए, मेरे पैसे फलां बैंक में अटके हुए हैं, वहाँ से यहाँ पर आने में टाइम लग रहा है, मगर मुझे दूसरों का कर्ज अदा करना है, आप दे दीजिए, वहाँ से पैसे आने के बाद मैं आपको पैसे दे दूँगा। इस तरह कह के ले लेते हैं और वो पैसे फिर अटका देते हैं और देते ही नहीं है महीनों, यहाँ तक कि वो बोल के थक जाता है। तो नए राहों से लोगों को ठग रहे हैं आज का इंसान, और ये हराम माल तुम्हें दुनिया में भी अज़ाब में उठा रखेगा और आखिरत का दायमी अज़ाब है, क्योंकि तौबा करने से भी माफ़ होने वाला गुनाह नहीं है वो, जब तक कि तुम जिसका माल लिए है नाहक तरीके से उसका माल उसको लौटा ना दो, तब तक तुम्हारी माफ़ी भी होने वाली नहीं है। तो ये तौबा करने से माफ़ होने वाले गुनाह नहीं है, माल के जो गुनाह है। तो हराम तरीके से जो कमा रहे हैं और गड़बड़ कर रहे हैं, ये याद रखिए कि उनकी आखिरत तबाह हो रही है। इसी तरह आजकल ऐसा भी तरीक़ा निकल गया है कि लोग जो है रिफाही काम करेंगे बोल के कि भाई फुला हमारा ट्रस्ट है, हमारे इतने लोग बीमार हैं, उनके खर्चे के लिए पैसे चाहिए, वो सिर्फ जो है नाम का ट्रस्ट बना लेते हैं और लोगों से लाखों करोड़ों रुपए ले लेते हैं और फिर अपनी जेबों में डाल लेते हैं, फ्रॉड करते रहते हैं, बताते हैं बीमारों को, बताते हैं भूखों को, लेकिन करते क्या है, अपने जेब में डाल लेते हैं पैसा। तो इस तरह का फ्रॉड, ऐसे लोग तो होने चाहिए जो लोगों की मदद करें, भूखों को खाना खिलाए, बीमारों की इलाज करें, मगर देखना है कि अगर कोई धोखा दे रहे हैं तो वो धोखे से जो कमा रहे हैं, लोगों को जो अपने इमोशंस को जो है देखते हैं और जो है लोगों को पैसा देते हैं और वो हराम तरीके से खा रहे हैं, तो लोगों को कई तरीके से लोगों को धोखा दे के ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, ब्लैकमेल के जरिए से भी पैसा कमा रहे हैं। वो कुछ गुनाह किया है उसको फिल्म बंद कर लेके उसको जो है लूट रहे हैं, या उसकी कोई इज्जत की बात है उसको उछालने की खातिर ब्लैकमेल करके लोग कमा रहे हैं। तो ये तरीके जितने भी राइज है दुनिया में और जो नए राहें खुल रही हैं, घर बैठे अमीर, रातों रात अमीर होने के झांसे देकर लोगों को गुमराह करके लोगों को माल की जो लालच है उसकी बदौलत जो है ये जो काम कर रहे हैं, ये तरीके जितने भी हैं ये हराम तरीके का माल कमाना है, इससे खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। माल की लालच में आके पैसे दे दे रहे हैं, अपना पैसा भी लॉस हो रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हलाल तरीके जो राइज किए हैं उस पर हमें जो है इत्तेफा करते हुए हलाल तरीके का बिजनेस करना चाहिए, ये सूदी कारोबार से बचना चाहिए, इंश्योरेंस से बचना चाहिए। तो सबसे बेहतरीन जो तरीका बयान किया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तुम्हें दिया है उस पर क़नाअत के साथ ज़िंदगी गुजारो, क़नाअत वाली ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दिया है उस पर खुश रहो, और खर्च अगर लेना है तो उतना ही लो जितना के ज़रूरत है। आपको 700 रुपये के खर्च की ज़रूरत है, राउंड फिगर 1000 रुपये हम खर्च ले लें, ये तरीका गलत है। आपको जितना खर्च की ज़रूरत उतना ही खर्च लीजिए और लिख लीजिए कि फलां शख्स ने मुझे इतना खर्च है, इतनी डेट को मुझे लौटाना है, लिख लिया करें और उस वक्त पर लौटा दें। अगर कोई खर्च ले रहा है और जो है देते वक्त जो है लोगों उनको टाल मटोल कर रहा है, नहीं दे रहा है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो खर्च लौटाने की नीयत से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मदद करता है, लेकिन जो लौटाने की नीयत से नहीं लेता तो वो खर्च बोझ बनकर आते रहता है उसके सामने, वो अदा ही नहीं कर पाता। और जो खर्च दे रहे हैं उनके लिए भी बताया गया है कि लिख लिया करें, 2 गवाहों को बिठाकर साइन करवा के जितना रकम दे रहे लिख ले, कब दे रहे हैं, कब लेना है, सब लिख ले के दे दिया करें। और खर्च देते वक्त ये रखें कि जहन में कोई हम उससे मफाद नहीं, कोई फ़ायदा हम नहीं उठाएंगे। अगर कोई खर्च देकर उससे कुछ फ़ायदा उठाने की ख्वाहिश कर रखता है तो समझिए कि वो सूद है, रिबा। बाज़ लोग खर्च देते हैं, 1-2 लाख रुपए देते हैं, अब उसके बाद उसका घर जो है वो बिना किराए के जो है रहते हैं, तो ये सूद में आ जाता है।
تو کوئی فائدہ نہیں. ہم جو دیے ہیں اللہ رب العالمین اس پر ثواب دے گا. آپ 2 لاکھ دیے تو 1 لاکھ صدقہ کرنے کا اتنا آپ کو ثواب دے رہا ہے. یہ ثواب ہے دنیا اور آخرت کا. لیکن آپ اس سے فائدے کی حرص میں آپ اس کو قرضہ دے رہے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا, یہ باطل ہو جائے گا. جو آپ اس کے بعد جو فائدہ اٹھائیں گے اس سے, یہ سب سود کی اس میں آ جائے گا. تو مال کے بارے میں جو لالچ انسان کے اندر ہے, اس کے وجہ سے لوگ دوسروں کو لوٹ رہے ہیں, غلط ہے, اور خود لوٹ رہے ہیں, یہ بھی غلط ہے. مال کو حلال طریقے سے کمائیں اور حلال جگہوں پر ہی خرچ کریں. فضولیات میں خرچ, اسراف میں خرچ کریں گے تو پکڑے جائیں گے. تو یہ 2 چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین مال کے فتنے اور آزمائش سے ہماری حفاظت فرمائے, حلال طریقے سے کمانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. جب تک رکھے ایمان کی حالت میں زندہ رکھے, خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے. آمین.